السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ فتنے کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات سننے والا اور دین کی بات سنانے والا بنایا۔ میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ قاری عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو اس درس قرآن و حدیث کا ذریعہ بنے، سبب بنے، اور اپنے بڑے ہی قابل قدر محب العلماء والواعظین مرزا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ خیر پہ کر کے اللہ ہمیں خیر والی جنت نصیب فرمائے۔ کوئی لمبا چوڑا درس نہیں ہے، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ تمہیدی طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھا کریں، بڑے خوش رہا کریں، بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید والا، سنت والا، ایمان والا، نماز والا، شرم و حیا والا، دین والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ یہ توحید ہے، سنت ہے، شرم و حیا ہے، نماز ہے، باپردہ اولاد ہے۔ اور خوش رہا کرے، خوش نصیب خود کو سمجھا کرے کہ ہماری راتیں جیلوں میں نہیں، ہسپتالوں میں نہیں۔ بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں ہسپتالوں میں اور جیلوں میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نیک بڑا ہوں، میں سیانہ بڑا ہوں، نہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ خوش رہا کریں، خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھا کریں۔ ہم نے لوگوں کو معاشرے میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس یہ سارے قیمتی خزانے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریاں لے کر، چھوٹی چھوٹی اداسیاں لے کر، چھوٹی چھوٹی تنگی لے کر انہوں نے اپنی زندگی کو بڑے بد مزہ کیا ہوتا ہے۔ الجھے، اداس، مایوس، پریشان۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ مایوس ہوتا ہے۔ جب مومن پریشان ہوتا ہے نا، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑی بڑی عقلوں والے، شکلوں والے، پرلے درجے کے مشرک ہیں، پرلے درجے کے بدعتی ہیں، پرلے درجے کے بغیرت ہیں، پرلے درجے کے بے نماز ہیں، دن کے گدھے ہیں، رات کے مردار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا بھی حقوق دینا ہے۔ تو پہلی تمہیدی بات میں نے آپ سے یہ کرنی ہے، خوش رہا کریں اور خود کو بڑا خوش نصیب سمجھا کریں۔ اس کائنات کے وہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ہیں کہ جن خزانوں کی بنیاد پر انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دینی ہے۔ بہت بڑی یہ خوش نصیبی ہے، کبھی اس خوشی سے باہر نہ نکلا کریں۔ دوسری بات میں نے یہ گوش گزار کرنی ہے کہ یہ وقت ہمارے پاس بڑا تھوڑا ہے اور ہم نے بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجنوں خزانے اور نعمتیں دے دی ہیں نا، تو پھر اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں گزاریں، اللہ کی بارگاہ کے خاص بندے بنیں۔ دیکھیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن سارے ایک جیسے بندے نہیں ہیں۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم سب نے پڑھی ہے، لیکن آپ مجھے بول کے بتائیں کسی کو اس پر کوئی اعتراض ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے نماز پڑھی ہے لیکن ہر ایک کا اجر برابر نہیں؟ کس نے امام کو کتنی توجہ دی، قرآن کو کتنی توجہ دی، کتنا کھب کر اس نے سجدہ کیا، رکوع کیا، تذلل تھا، تخشع تھا، تضرع تھا رب العالمین کے سامنے۔
وہ کتنی بے بسی میں کون اللہ کے سامنے نماز عشاء میں بچھا ہے، جھکا ہے. تو جیسے سارے نمازی ایک جیسے نہیں نا، سارے بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسے. تو کوشش کر کے اللہ کے خواص بندوں میں شامل ہو جائے، خاص الخاص بندے جن کو اللہ بڑی قیمت اور بڑی عزت اور بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو احباب میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اگر آپ 3 نیک اعمال پورے اہتمام سے کرنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے خواص میں شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی بڑی قبولیت ہے. تو وہ میں بڑے اختصار سے نا 3 اعمال بیان کر دیتا ہوں. میں پھر دعا کرتا ہوں کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس خاندان کو دنیا آخرت کی سب برکتیں نصیب فرمائے، اور جتنے آپ احباب تشریف فرما ہے اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی سب کامیابیاں نصیب فرمائے. تو موضوع میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ بڑا تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. مان سارے ہی جاتے ہیں، مان فرعون بھی گیا تھا لیکن اللہ نے کہا تھا اب نہیں، وقت گزر گیا. وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اللہ نے وہ جو ایک جملہ ہے نا، ادھر دیکھو، آن اب نہیں، وہ وقت گزر گیا تیرا. دیکھیں کہیں ہمارا بھی وقت نہ گزر جائے، یہ حسرت ہی نہ دل میں رہ جائے یار اچھی تہجد پڑھ لیتا، حسرت ہی نہ دل میں رہ جائے یار کو گھنٹے کا سجدہ ہی کر لیتا، حسرت ہی نہ رہ جائے یار رکوع میں سبحان ربی العظیم کو 100 دفعہ پڑھ کے جھکتا بچتا اپنے اللہ کے سامنے. یہ حسرت ہی نہ، یہ کہ وہ حسرت والا دن بھی ہے مرزا صاحب. قیامت کے جو نام ہے نا ان میں وہ یوم الحسرہ بھی ہوگا. کئی لوگ اپنی حسرتوں میں ڈوبے ہوں گے، یار کتنے زندگی برباد کر کے آ گئے، ستیہ ناس ہی کر لیا، سونا کٹھا کرنا ہی جب ریت ہی جمع کر دے رہے ہیں ساری زندگی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. یوم التغابن وہ ہے، ہار جیت کا دن وہ ہے. تو کوشش کریں یہ جو 5 سال 2 سال 10 سال رہ گئے ہیں نا، صبح اٹھنے سے لے کے رات بستر پر آتے وقت تک ایک ہی آپ کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور آپ بہت ایزی اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کی بیس مضبوط ہے. بیس ہوتا ہے عقیدہ، تو عقیدہ آپ کا بہت اچھا ہے. الحمدللہ مجھے آپ بول کے بتائیں سارے بھائی، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں الحمدللہ ہم شرک کرتے؟ اللہ کا فضل ہے. حرام کردہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں، ڈکیتی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، شرابیں نہیں پیتے، الحمدللہ چغلی غیبت سے بھی بچنے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں. تو جس بندے کی بیس مضبوط ہو نا جی، وہ بڑی جلدی اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اگر وہ 3 کام پورے اہتمام سے کرے. اچھا آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں. خاص بندہ یہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے. ہوا تھوڑی سی تیز چلی تو ان کی پنڈلیاں نا ہچکولے لے رہی تھیں. تیز ہوا کی وجہ سے نا ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں رہی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیچے کھڑے تھے، تو جب دیکھا نا کہ ننھی منی پنڈلیاں ہچکولے لے رہی ہیں تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا مما تضحکون، بھئی آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمانے لگے دیکھیں ننھی منی سی پنڈلیاں، ہوا تھوڑی سی چلی ہے اور یہ بھی عبداللہ کے قابو میں نہیں رہی، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں. اگلا ٹکڑا ہے جو قبولیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کئی بندے چھوٹے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ نے ویسے ابا تمہاری مسکراہٹ اپنی جگہ پر میری بات بھی سن لو. والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، مجھ نبی کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے عبداللہ کی یہ جو دبلی پتلی پنڈلیاں تمہیں بڑی ہلکی نظر آ رہی ہیں نا، اللہ کا جو ترازو ہے نا اس ترازو میں ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے چکروں میں جوانیاں کیا زندگیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بڑی توجہ سے باتیں سنیں. میں نے دیکھا ہے دنیا کے جھوٹے لیڈروں کے پیچھے لوگوں نے زندگیاں
زندگیاں برباد کر دی ہیں, نسلوں کے سودے کر دیے. بیٹیوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا اللہ کے خاص بندے بن کے جینا ہے, قیامت والے نے خاص بندوں مقربین میں اٹھائے جانا ہے, یہ فکر ہی نہیں دی. تو ہماری بیس بڑی مضبوط ہے جی, بس اللہ کے خاص بندے بن کے جیے. میں اس کو اور تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بندہ اللہ کا خاص ہوتا ہے نا, پھر قاری صاحب اللہ تعالیٰ نا بندے کا نا نام بھی لیتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت یاد ہے نا, آپ نے فرمایا تھا ابی میں تجھے نا قرآن سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ہم آپ کو سناتے ہیں, قرآن تو آپ پہ اترا ہے. جگر تھامنا, توجہ سے سننا, ایسے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امرنی ربی, ابی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن سناؤں. حضرت فرمانے لگے اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. فجعل ابی یبکی, تو حدیث میں نے پڑھا ہے رسول پاک علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے جا رہے تھے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ خوشی کے مارے روتے جا رہے تھے. اللہ نام بھی لیتا ہے فرشتوں میں. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. اتنے اللہ کے خاص بندے بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی بندے بڑے سادہ سیدھے سے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ان کی دوستی اس لیول کی ہوتی ہے, وہ قسم اٹھا کر کہنا اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے مجھے پتر دے دے, اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے بارش نازل کر دے. یہ کل نماز استسقاء پڑھی گئی, کل ہی ترلا آپ نے ڈالا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے قانون توڑ لیتا ہوں اور اپنے بندے کی قسم نہیں ٹوٹنے دیتا, اپنی قدرت سے میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ میں خواص سے آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں. کئی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ دنیا میں جدے میں جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ پاک اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. یہ میں کوئی ذوق خطابت میں یا اردو ادب میں کی رو میں بہ کے نہیں صرف جملہ بول رہا. میرے پیچھے ایک بخاری کی روایت ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں اترے تھے نا, وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے, تو تلواریں تھیں, دشمن کی چڑھائی تھی, وہ آگے کو بڑھتے جا رہے تھے. ایک صحابی نے کہا بھائی رک جاؤ, آگے تو تلواریں ہیں. وہ اللہ کا خاص بندہ پتہ کیا کہتا ہے, مجھے نہ روکو, آج مجھے اود پہاڑ سے اللہ کی جنت کی خوشبو آ رہی. میرے پیارے بھائیوں, ہم نے تو اللہ کے لیے جینا سیکھا ہی نہیں ہے. مائنڈ نہ کرنا ہمیں تو یہ اقاموں نے, کفیلوں نے اور تفتیشوں نے اور ریالوں نے, ڈالروں نے, پاؤنڈوں نے, ہماری تو سوچیں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں, جیب پہ ختم ہو جاتی ہیں, جیب سے شروع ہوتی ہیں, مارکیٹ تک چلی جاتی ہیں. بس یہی زندگی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو معاشی غلام بنا کے رکھ دیا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا میرے بیٹا میری بیٹی, کبھی نہیں اپنی بیوی کو کہا اللہ کی بندی تو اللہ تعالیٰ کی خاص بندی مجھے بن کے دکھا, جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ الرحمن تجھے کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. تو میں پیارے بھائیوں یہ بتلانا چاہتا ہوں, بات نہ چاہتے لمبی ہو گئی, بڑی معذرت ہے, تھوڑا سا وقت ہے میرے اور آپ کے پاس. آپ میں سے کسی کا اگر ابو فوت ہوا ہے نا, تھوڑا سا اپنے ابو کو یاد کرنا. اگر کسی کے پاس اماں نہیں نا, تو اپنی ماں کو تھوڑا سا ذہن میں لانا. اگر کسی کے پاس بھائی نہیں نا, وہ فوت والے بھائی کو ذرا یاد کرنا. وہ جاتے جاتے آپ کو پتا کیا کہہ کے گیا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں, بھائی میں جا رہا ہوں, تیرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے, یہاں کچھ کر کے آنا, سب کچھ یہاں رہ جائے گا. خاص اللہ کے بندے بن کے جیے. اچھا مجھے بتاؤ, توحید ہے, سنت ہے, صحت ہے, یار اللہ معاف کرے, ابھی تھوڑا سا کوئی دماغی مسئلہ ہو جائے نا, پہلے لوگ شیخ صاحب کہتے ہوتے ہیں, پہلے لوگ حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں, سیٹھ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں, اگلے لمحے کہہ رہے ہوتے ہیں پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ پاگل قاری صاحب, میں آپ کو سچی بات اور اپنی کیفیت بتاتا ہوں. حضرت پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمت اللہ علیہ, دعا کرے اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے.
بڑے نیک انسان تھے، بڑے قرآن والے تھے، ذکر والے انسان تھے. میں ان کی تنظیمی اور سیاسی زندگی سے ہٹ کر ان کو روحانی طور پہ جانتا ہوں. میری کئی کتابوں پر انہوں نے مقدمہ بھی لکھا. بڑی محبت کرتے تھے وہ مجھ سے. جب ہم ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہ اسکول کی گراؤنڈ میں مرزا صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک وقت ہوتا تھا جب سینٹر صاحب آتے ہوتے تھے نا جلسوں میں، تو ایک بڑا شور اور ایک بڑا جذبہ ہوتا تھا جوانوں میں، تیرا میر، میرا میر، ساجد میر، ساجد میر. بڑی عزتیں اور بڑی شان ان کو دی جاتی تھی. لیکن اس دن میں نے پتا کیا دیکھا، سارا کچھ چینج دیکھا. جب وہ آ رہی تھے نا چارپائی کو لے کر، تو اسٹیج سیکرٹری نے پتا کیا کہا، اور بھائی دوستوں رستہ دے دو، یہاں سے میت نے گزرنا ہے. کیا کہا؟ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. واللہ آنے والی نماز فجر کو غنیمت جانو، شکر ادا کرو میں اس وقت تک زندہ ہوں. یہ زندگی چھوٹی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن کے جی، خاص بندے. اور انشاءاللہ ہمارا گمان ہے کہ آپ ہے بھی خاص. لیکن میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ کے اندر ایمان ہے، میں اس طرح کی بات کروں گا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے خاص بندے پتہ کیسے ہوتے ہیں. ایک دیہاتی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حاجی صاحب وہ دیہات سے آتے تھے نا، تو کوئی سبزیاں، ترکاریاں، کوئی ساگ وغیرہ لے کے آتے ہوتے تھے. تو جب وہ جانے لگتے تھے نا، اللہ کے نبی بھی بڑا پیار کرتے تھے، کھجوریں دے دیتے، ستو دے دیتے، بڑا لاڈ پیار کرتے تھے. آپ ایک دن نبی علیہ السلام بازار کی طرف گیا تھے، وہ سبزیاں بیچ رہا تھا. آپ نے پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا پہچانا میں کون؟ انا من. پہچان تو وہ گیا تھا کہ یہ ٹھنڈی انگلیاں رسول پاک کی ہیں جنہوں نے کلیجہ ٹھار کے رکھ دیا. لیکن مرزا صاحب نے حدیث میں غالباً پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی کمر کو رسول اللہ کے پیٹ کے ساتھ ملنا شروع کر دیا تاکہ اللہ پاک میرے وجود پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ نے کہا ایسے ہاتھ رکھ کر، میں یشتری العبد، اور یہ غلام کون خریدے گا؟ اندر میں آخیا اللہ نبی بس کرو، میرا ریٹ کی لگنا جے کر مارے ہو، میں ایک غلام آدمی ہوں، سبزی بیچدا ہوں، میں کہڑا کوئی بڑا کوئی کروڑا پتی، میرا کی ریٹ جے؟ آپ نے میں واللہ لست عند اللہ بقاصد بل انت عند اللہ غال. مجھ نبی کو اللہ کی قسم ہے تو اللہ کے ہاں سستا نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا ہی مہنگا ہے. بظاہر دیکھنے کو ایک سبزی فروش ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ 3 اعمال میں بڑے اختصار سے انشاءاللہ بیان کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں، توجہ سے. کہیں درس نہیں ہوتے، وہ پوری زندگی کا سلیبس ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص خواص میں شامل ہو جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ خاص عزت دیتے ہیں، خاص محبت دیتے ہیں، عرش پہ اللہ جن سے خاص پیار کرتے ہیں، تو اس کی ایک نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چیک کر لیں کتنی ہے. وہ پہلی نشانی یہ ہے، آپ ماشاءاللہ عمرے کریں، حج کریں، سخاوت کریں، صدقہ کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، ہر نیکی کا کام کریں. اور نیکی کا کام کرنے کے بعد، ہر قسم کی نیکی کرنے کے بعد، اگر آپ کے اندر استغفار کا جذبہ بڑھ گیا ہے نا، تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی جناب کی قبولیت عطا کر دی. اگر نیکی کر کے، یہ کان کھولنا، اگر نیکی کر کے کوئی دماغ میں خمار آ گیا ہے کہ میں پتہ نہیں کی بن گیا، یا مزاج میں استکبار آ گیا، پروٹوکول کی بھوک آ گئی، یہ نخرے آ گئے ہیں، بڑے بڑے بولنے شروع کر دیے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی نیک بڑے بگڑے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں اپنی ہوتی، ٹھا کر کے جہنم میں بندے کو 1 منٹ میں پھینک آتے ہیں. اتنا خمار چڑھا ہوتا ہے ان کو اپنی نیکی کا. عزت نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری 2 رکعتیں کافی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی معمولی سطح کے لوگ ہیں، ہم تو بہت قیمتی اور بہت بڑے لوگ ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں،
ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں نے آپ کے سامنے پہلی بات مکمل کر دی ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں. ڈھیر لگا دو نیک امال کے، انبار لگا دو نیکیوں کے، لیکن اینڈ پہ یہی کہنا ہے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے گناہ ہی کیے، اللہ مجھے معاف کر دے. نیکیاں کر کے اگر آپ کے اندر استغفار کا چشمہ پھوٹ گیا نا، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربت کی سب بلندیاں عطا کر دی. اور یہ یقین کرے عبدالشکور بھائی، اتنی بڑی خوبی ہے کہ جو بندہ نیک ہو اور اس کے اندر ہو استغفار، ساری اچھی عادات اس بندے میں جمع ہو جاتی ہیں، اخلاق کی بادشاہت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، ہر طرح کی خیر اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں. آپ یہ نبیوں کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، نبیوں کے دل پر کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن وہ کیوں زیادہ استغفار کرتے ہیں؟ یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دل پر کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا تھا، تو ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ یہ قبولیت کی نشانی ہے. سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی دعا سکھا دے، تو آپ نے کیا کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ لیلۃ القدر میں بیٹا لے لے، اللہم انک عفو تحب العفو. تو میرے پیارے بھائیوں، استغفار کے فائدے تو آپ جانتے ہیں، لیکن مرزا صاحب مین چیز جس نقطے کے رخ پر میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ نیکیوں کے انبار لگا کر اینڈ پہ کہیں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو آخری تشہد میں کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. سجدے میں کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیہ. جنت میں کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مہمانی عطا کرے گا، اور ان کی نشانی وہاں پر کیا بیان ہوئی ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرتے تھے، نیندے اور بستر لحاف چھوڑتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اور جو انسان اللہ کی بارگاہ کا مقبول نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہ شوخ مزاج نہیں ہوتا، شو باز نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے جملے نہیں بولتا. اس کے مزاج میں، اس کے اندر میں استغفار کا غلبہ ہوتا ہے، زبان پہ استغفار ہوتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا ایمان والوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. کئی ایمان والے اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں جاتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں چلتے زمین پر ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ عرش پہ مسکراتا ہے. لَيَعْجَبُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. چلیں پہلی بات ماشاءاللہ میں نے مکمل کر دی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں نمازی بنایا ہے، سخی بنایا ہے، قرآن شریف پڑھنے والا بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں استغفار کا مزید شوق پیدا فرما دے. اور استغفار ہوتا ہے گناہ چھوڑ کر، یہ بھی یاد رکھنا. ایک ہوتا ہے استغفار الکذابین، زنا چھوڑتا نہیں، سود چھوڑتا نہیں، گالیاں چھوڑتا نہیں، حرام چھوڑتا نہیں، اور کہتا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ رب سے مذاق کرتا ہے. استغفار الصالحین ہوتا ہے کہ بندہ سارے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، اور اینڈ پہ کہے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما. اور دوسری اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی بتا کیا ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھیں، سخاوتیں کریں، جتنا کسی کا کر سکتے ہیں کریں،
یتیم بچیوں کی شادیاں کریں، موٹر سائیکلیں لے کے دیں، وقت دیں، سارا کچھ کریں۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کی ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا عاجزی انکساری کا پیکر ہوتا ہے۔ اس کے رویے میں تواضع بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اندر سے اللہ کے سامنے کوئی ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ معاف کرے جی، 2 سجدے کر کے جی بندے دی دھون سڑیا آ جائے تو وہ کادی قبولیت ہے دسو؟ وہ تو سمجھو نیکی بندے نو لڑ گئی، اس نیکی نو چٹنا جڑی بندے نو لڑ جائے، جڑی نیکی اخلاق ہی کھو لوے، جڑی نیکی بندے نو منہ پھاٹی بنا دے، دسو اس نیکی نو کی کرنا ہے؟ اس نیکی نو کی کرنا ہے جس نیکی تو بعد کسی دی عزت ہی بندے دے ہتھوں محفوظ نہ رہے، ٹھا ہی بندہ کرتا رہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کے رویے میں، تعامل میں، شاید مجھے بیان نہیں کرنا آ رہا، بڑا جھکاؤ ہوتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو پروٹوکول، استقبال، پڑھ لو تھڑ لو، ان چیزوں کی اندر تما کوئی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چاہ پورا کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ ان کے اندر یہ چیز کوئی نہیں ہوتی کہ مجھے میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں پروٹوکول نہیں۔ وہ ان چکروں سے، وہ جہاں ان کو سٹیٹس چاہیے ہوتا ہے نا مرزا صاحب، وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں۔ جناب علیہ السلام نے جب وہ غزوہ بدر کیا تھا نا، تو حاجی صاحب سواریاں بہت کم تھیں، ایک سواری پہ 3 لوگ بیٹھتے تھے۔ ہوتا ایسا تھا کہ ایک نیچے اترتا، نکیل پکڑتا، سواری کو چلاتا 3-4 میل، پھر وہ بیٹھ جاتے، دوسرا اترتا، پھر وہ 3-4 میل چلاتا، وہ بیٹھ جاتا، پھر تیسرا اترتا۔ ایک سواری پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت علی نے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اپنی باری سواری کو چلایا۔ جب نبی علیہ السلام کی باری آئی نا، تو دونوں عقیدت میں کہنے لگے، اللہ دے نبی جی تہاڈی جگہ تے اسیں اونٹنی نو چلانے ہیں، تسی بیٹھے رہو۔ تے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنے عاجزی و انکساری اور تواضع دے پیکر سن۔ جواب سنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھائی 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اندر مجھ سے زیادہ ہمت بھی نہیں ہے، مت سمجھو کہ تم بڑے پہلوان ہو تو میرے ہاں طاقت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھی ہمت دی ہے۔ اور دوسری بات ہے، اللہ اکبر، ہمارے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اجر کی صرف تمہیں ضرورت نہیں، اجر کی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی اجر چاہیے، مجھے بھی نیکیاں چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو انسان ماشاءاللہ حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، دین کی نوکری کرتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، تلاوتی راتوں کو اٹھ کے کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اور پھر اس کے رویے میں تواضع و عاجزی انکساری ہو، یہ اللہ کی ہاں خاص قبولیت کی نشانی ہے۔ ورنہ کئی بندے راہ ہی رہ جاندے جے، ادھے راہ ہی رہ جاندے جے۔ اگر تو نیک اعمال کرنے کے بعد آپ بڑے چاؤ کے ساتھ استغفار کرتے ہیں نا، تو یہ قبولیت کا درجہ ہے، ایک چھوٹا درجہ نہیں۔ اگر آپ نیک اعمال کے بعد آپ کے سامنے جو چھوٹا ہے نا، جس کا آپ کا 100 کا مقابلہ ہے، قاری صاحب توجہ والا جملہ ہے، جس کا اور آپ کا مالی سٹیٹس کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے 100 کا مقابلہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے بھی اس سے چھوٹا بن کے پیش آتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی بارگاہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ چھوٹا بننے کا مطلب اس کی بات کو عزت دے، چھوٹا بنے، اس کو اہمیت دے، اس کو سنے۔ ہمارے نبی علیہ السلام میں اتنی تواضع تھی، وہ ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک باغ میں داخل ہوئے تو اونٹ نے وہ رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو چھوڑا اور اونٹ کے پاس آ گئے۔ شان دیکھیں، قبولیت دیکھیں، اور تواضع عاجزی و انکساری دیکھیں۔ فمسح علی راسہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس کے سر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا ٹکڑا بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اینے تیری مینوں شکایت لائی ہے کہ اللہ دے نبی جی میرے کو کم بہتا لینا ہے تے چارہ مینوں تھوڑا دینا ہے۔ اگلا ٹکڑا سننا،
ساری زندگی کے اگر آپ خطبے بھول گئے نا، جلسے بھول گئے نا، تقریریں بھول گئے نا، اللہ جانتا ہے یہ جملہ اپنے ماتھے پہ لکھ لے، تویز لٹکا لے اس جملے کا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، اور میرے انصاری سیاپی، اگرچہ تو میرا سیاپی ہے، اگرچہ تو میرا سیاپی ہے، تو عید پرست ہے، لیکن یاد رکھنا اس جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، کل قیامت والے دن تجھے اس جانور کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انسان میں عاجزی انکساری اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ کسی کو چیز پکڑانا، کسی چھوٹے کی خدمت کرنا، ان چیزوں میں عار نہیں ہے۔ شیخ صاحب وہ حدیث کیسے ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو جھکاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے زیادہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریائی علاقہ عبور کر رہے تھے، مرزا صاحب بڑا پیارا واقعہ، ایسے اپنے موزے پکڑے اور ایسے رکھے، اونٹ کی نکیل کو پکڑا، خود اپنی سواری لے کے خود دریائی علاقہ عبور کر رہے۔ کسی نے کہا جی ایڈے بڑے تسی امیر المومنین ہو تے اے کی پہ کر دیو، لوکی کی آکھن گے؟ سیدنا عمر کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا تیری جگہ پہ اگر کوئی جملہ کوئی اور بولتا نا، ایسے کوڑے لگاتا کہ میں قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا، صرف تجھے میں چھوڑ رہا ہوں۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم زمانے کے سب سے گھٹیا ترین لوگ تھے، اگر آج ہمیں عزت ملی ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ میں نے پڑھا، جب مدینے کے گورنر تھے نا جی، تو حاجی صاحب لکڑیوں کا گٹھا خود اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ معمولی حیثیت کا بندہ نبی علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ سانوں وہی قبولیت کی لبنی ہے، ایہو جی گلاں ہی نظر آ رہی ہیں کہ چار سجدے کر کے بندہ پتہ نہیں کس وہم دا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کہڑا پہاڑ کراس کر لیا۔ اور بھائی جس نیکی نے بدتمیز بنا دیا ہے، بد لحاظ بنا دیا ہے، بے حیا بنا دیا ہے، منہ پھٹ بنا دیا ہے، وہ رستے میں ہی پکڑے گئے ہو، شیطان نے بالکل آپ کو پکڑ لیا ہے۔ اور اگر ہر نیکی اول وقت پہ کرتے ہو، پہلی صف کے نمازی ہو، اعلیٰ درجہ کے سخی ہو، ذکر میں رہتے ہو، پھر بھی کہتے ہو استغفر اللہ، یہ قبولیت ہے، شرف قبولیت ہے۔ اگر آپ کی عملی زندگی میں تواضع ہے، انکساری ہے، تو یہ شرف قبولیت ہے۔ اور آخری بات سنیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ سارے مومن ایک جیسے نہیں، یہاں بیٹھنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، کون اللہ کے سامنے کتنا بچھا ہوا ہے۔ کئی لوگ ہم ان کو بڑا سیدھا سادہ سمجھتے ہیں، اینوں تو گل بھی نہیں کرنی آتی، تھانوں بھی پتا رب نہ کہو جیاں گلاں کردا ہے، تھانوں بھی پتا رب نہ کہو جیاں گلاں کردا ہے، اس کے سجدے کا کیا معاملہ ہے، اس کے رکوع، اس کی تنہائی کے کیا معاملہ۔ مجھے اصل میں نا بات نہیں کرنا آ رہی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ چلو بدعمل تو گزار ہی رہے ہیں، مائنڈ نہ کرنا، مذہبی حلقہ جتنے تعصب کا شکار ہے، مرزا صاحب جتنا حسد ہے، جتنے سینے ان کے سکڑے ہوئے ہیں، یہ قبولیت ہے؟ شرارتیں، جوڑ توڑ کی سیاستیں، عجیب ہی سسٹم بن گئے یار ہماری زندگی کے۔ یہ قبولیت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ نری بربادی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تیسری بات توجہ سے سن لیں۔ پہلی بات، ہر طرح کی نیکی کر کے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سارے بولیں چاہ سے، شوق سے، یعنی ایک ہوتا ہے رسمی، ادھر دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے رسمی استغفار، ایک ہوتا ہے آپ کے اندر ایک چشمہ پھوٹ گیا۔ جیسے جیسے آپ نیک اعمال میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا، ویسے ویسے آپ کو نا احساس شروع ہو گیا کہ یار نہیں، میں نہیں کچھ کیتا، استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عملی تواضع، عاجزی، انکساری۔ تیسری بات سنیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خواص بندوں کی نشانی، اور وہ کون سی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مفتاح الخیر بنو۔
کیا بنوں؟ یہ عربی کا ہم سے جملہ سب کو آتا ہے، ایک دفعہ بولے پھر میں اس کی شرح کر دیتا ہوں. کیا بنو؟ مفتاح الخیر بنو، آپ کا خاتمہ خیر پہ ہوگا. کئی لوگ ہوتے ہیں نمازی، دیندار، ٹوپی پوری، داڑھی پوری، تسبیح پوری، لیکن مفتاح الشر ہوتے ہیں، مفتاح الفساد ہوتے ہیں، مفتاح الغیبہ ہوتے ہیں، وہ مفتاح الخیر نہیں ہوتے، خفیہ شرارتیں کرتے ہیں، نیکی میں بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ. تو مفتاح الخیر بنے. مفتاح الخیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خیر کی کنجی بن جائے، یتیموں پہ بھی خرچ کرے، بیواؤں پہ بھی خرچ کرے، مدرسے پہ بھی خرچ کرے. اجی صاحب جی میری نا مسجد کا لینٹر پیننا، اچھا لے بھائی بسم اللہ. بھائی صاحب میری بیٹی جوان، اچھا ہو جی بسم اللہ. جتنی آپ میں ہمت طاقت ہے مفتاح الخیر بڑھو. میں ماشاء اللہ تبارک اللہ میری عمر 45 سال ہو گئی ہے، 30 سال تو میں نے ان کھلی آنکھوں سے اپنے معاشرے کو دیکھا ہے. یقین کریں پاکستان کا کوئی کیس میری زندگی میں ایسا نہیں کہ میری زندگی میں کوئی کام شروع ہوا ہو اور وہ مکمل نہ ہوا ہو. مدرسے شروع ہوئے بن گئے، بول کے مجھے بتائیے. مسجدیں شروع ہوئیں، چھوٹی یتیم بچیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں، سارے کام ہو گئے. نصیبوں والے ہیں مرزا صاحب جی، انہوں نے حصہ ڈال دیا اور وہ مفتاح الخیر بن گئے. اور کئی دیکھتے ہی رہ گئے، جوڑتے ہی رہ گئے. وہ جو غریب ہے چلو وہ تو محروم ہے، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے جو کروڑوں جوڑ کے مر گیا اور وہ کسی کو ایک موٹر سائیکل بھی نہ دے سکا، کسی مولوی کو 2.5 مرلے کا پلاٹ بھی نہ دے سکا، کسی مسجد میں کوئی کلین کا بھی اہتمام. مجھے بتاؤ یہ جوڑنا کس نبی کی سنت ہے؟ رفع الدین تو سنت ہے، آمین تو سنت ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا تو سنت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ اگر دے تو پھر مفتاح الخیر بننا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. سوتے نہیں تھے نبی علیہ السلام، اگر حجرے میں کوئی اشرفیاں ہوتی تھیں یا حجرے میں کوئی ایسا مال و متاع ہوتا تھا تو مفتاح الخیر بنے. مفتاح الشر آپ کی وجہ سے سینے سکڑنے نہیں چاہیے، آپ کی وجہ سے تنیاں نہیں آنی چاہیے، آپ کی وجہ سے کوئی 2 بندے لڑنے نہیں چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی کی چہرے کی مسکراہٹ ختم نہیں ہونی چاہیے. مفتاح الخیر بنے، خاتمہ الخیر ہوگا. کبھی بھی مفتاح الفساد نہ بنے، کبھی بھی مفتاح الجدل نہ بنے، کبھی بھی کوئی ایسی چنگاری نہ لگائے جو فتنہ بپا کر دے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. آگے بڑھے، سارے کام ہی ہو جاتے ہیں. چلے باتیں تو بہت ہی کرنے والی، لیکن میں ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. سارے کام ہو جاتے ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ. قاری صاحب انہوں نے ایک نا کتاب تھی رنگیلا رسول، اس بدبخت نے نبی علیہ السلام کی اس میں گستاخی کی تھی. حضرت نے بڑی جلدی اس کا رد لکھ دیا تو انہوں نے کتاب لکھی مقدس رسول. اب اس کتاب کو شائع کرنا تھا، وسائل نہیں تھے. وہ کسی بڑے نواب کے پاس گئے، کہنے لگے کہ نواب صاحب یہ کتاب چھاپ دیو تے نے ساڑھے نبی علیہ السلام دی گستاخی کی تھی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وینے یا کرنے ہیں چھاپ دیاں گے. شیخ صاحب لے کر آ گئے کتاب. خیر وہ کتاب چھپ گئی. کچھ سال ڈیڑھ کے بعد انہوں کو یاد آیا تو انہوں نے لیٹر بھیجا کہ حضرت جی وہ کتاب ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کی کتاب شائع کر دیتے. اب وہ کتاب چھپ گئی تھی. حضرت نے کیا کیا، کتاب کے 2 نسخے لیے. توجہ سے سننا بات. تو ایک نسخے کے اندر خط رکھا، اس میں پتہ کیا لکھا تھا، نواب صاحب نیکی آپ کے گھر چل کر گئی تھی لیکن وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی. اب وہ کتاب چھپ گئی ہے اور میں اس کتاب کے آپ کو 2 نسخے بھیج رہا ہوں اور سارے کام ہو جاتے ہیں. ہم رب العالمین نہیں ہیں، وہ رب العالمین ہے. اللہ کوئی عہدہ دے، کو عقل دے، کو 4 ٹکے دے تو ہمیں رب العالمین نہیں بننا چاہیے. ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص جن کو قبولیت ملتی ہے، جتنا رب ان کو سٹرانگ کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے اتنے بچتے ہیں، مخلوق کے سامنے اتنے تواضع کے ساتھ وہ رہتے ہیں. یہ ہم شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہمارے ایک استاذ گزرے ہیں، یا یہاں کے ابن باز رحمہ اللہ، عثیمین رحمہ اللہ، ان کے ہم بعض واقعات پڑھتے ہیں
حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ مزدور لوگ تھے یا وقت کے سب سے بڑے محدث لوگ تھے؟ اتنے بڑے عہدے پہ یہ لوگ فائز ہیں، تقوی للہیت کا پیکر ہے، قدوۃ الصالحین ہے، اور طالب علموں کا بیگ اٹھا رہے ہیں، طالب علموں کو روٹی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تین چیزیں میں نے یہ بتا دی ہیں۔ چوتھا میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو نا خاص قبولیت دے دیتا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے نا، صحیح حدیث میں ایک آپ کو سناتا ہوں، زیادہ نہیں، ینعطفن حول العرش، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وظیفہ اللہ کے عرش کا چکر لگاتا ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس بندے کا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جاتا ہے۔ اور وہ وظیفہ بڑا آسان ہے، وہ گاڑی چلاتے پڑھتے رہا کرے، طواف میں پڑھتے رہا کرے، کوئی بھی زندگی میں تکلیف پرابلم ہے آپ یہ وظیفہ پڑھے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں نا، مجھے 30 سال ہو گیا وظائف پہ لکھتے ہوئے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، میرے مطالعے کے مطابق ہمارے دین اسلام میں اس سے بڑا فضیلت والا وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت اس وظیفے کی ہے جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس سے اللہ کی بارگاہ کی خاص قبولیت بندے کو نصیب۔ آپ خود محسوس کریں گے، میری طرف دیکھنا کہ دل کی کیفیت کچھ بدل رہی ہے، کو آنکھیں بہہ رہی ہیں، کو سجدے میں خیر آ رہی ہے، خود آپ محسوس کریں گے۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ دیکھیں، یہ سارا دین اس میں آ گیا، تسبیح اس میں، تحمید اس میں، تحلیل اس میں، اللہ کی تکبیر اس میں، تو پیچھے کیا بچا؟ کیا معنی ہے سبحان اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ میں گندا گناہ گار ہوں، پر تیرے بارے میرا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، اور اللہ تیری بات بھی پاک ہے، مجھے تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ لا گلہ تھا ولا شکوہ تھا، نہیں نہ بیٹا دیا، نہیں نہ صحت دیا، نہیں نہ تو نے صحت دی، نہیں نہ قرضہ اتارا، نہیں نہ تو میرے ساتھ ہی عافیت والا معاملہ کر، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میں تیرا غدار اور بے وفا بندہ نہیں ہوں۔ اس محرومی کے باوجود بھی اللہ میں شکر بھی تیرا ادا کرتا ہوں، اللہ تعریفیں بھی تیری کرتا ہوں، وفادار تیرا بندہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو میرا پیار ہے، میری محبت ہے، میرا مطاع ہے، میرا بادشاہ ہے، میرا معبود ہے، اور اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، اور اللہ تیری بات بھی بڑی ہے۔ تو یہ زبان پر وظیفہ رکھیں جی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے دی ہے نا، تو بڑے بڑے بول بولنے کی بجائے، کسی کا مذاق اڑانے کی بجائے استغفار کریں۔ اگر استغفار کا چشمہ اندر پھوٹ پڑا ہے، یہ قبولیت ہے۔ اگر ظاہری رکھ رکھاؤ، پروٹوکول، نخرے، ان چیزوں سے باہر نکل کے آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہیں، تو یہ قبولیت ہے۔ آپ مفتاح الخیر ہیں تو قبولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، تو جب ملاقات بھی اللہ سے ہی کرنی ہے، تو اگر ہم اس کے ہاں قبولیت پا کے جان، سادہ لفظ بولوں، جان پہچان پیدا کر کے چلے جائیں گے نا، تو پھر بڑی خیر ہوگی، روح و ریحان و جنت و نعیم، پھر بڑا ہی پروٹوکول ہوگا۔ ورنہ اگر یہاں اس طرح کا شوق نہیں نا، کسی بندے کو اللہ کا خاص بندہ بننے کا شوق نہیں ہے، خواص میں شامل ہونے کا شوق نہیں ہے، پھر آگے بڑی ویرانیاں ہیں، بڑی اداسیاں ہیں، آگے بڑی حسرتیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کئی لوگوں کو حسرت ہی ہوگی یار، وہ گھنٹے کا سجدہ ہی کر لینا یار، کوئی ایک رکعت کو 100 واری کل ہو اللہ ہی پڑھ لینا، جے مینوں کچھ نہیں سی آندا تے کل ہو اللہ تے آندی سی نا یار، کوئی سبحان ربی العظیم کوئی رکوع کوئی کعبۃ اللہ دے سامنے سپیشل گڈی کھڑدا تے 2 رکعتاں کعبۃ اللہ دے سامنے پڑھدا تے گھنٹے دا سجدہ ہی کر لے یار، کوئی 2 رکعتیں چکدیاں پڑھ لیندا بیت اللہ دے سامنے، تو وہ یوم الحسرت ہوگا، اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت ساری کی ساری ایک جیسی نہیں، جو خاص الخاص بندوں کو جنت ملنی ہے، وہ جنت کا ٹکڑا بھی خاص الخاص ہے۔ جنت میں کوئی 100 کے قریب درجے ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کا سب سے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔
تو یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے نا، اس کی کوئی خاص تسبیح نہیں کہ صبح شام ایک ایک تسبیح سے فارغ نہیں. ابھی آپ نے جانا ہے اکیلے، آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، یہ پڑھتے رہے. آپ میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے نا شیخ صاحب میں ایڈا وڈا کاری بھی کوئی نہیں تے ایڈا پڑھیا بھی کوئی نہیں تے لمیاں چوڑیاں دعاواں بھی مینوں کوئی نہیں جی آندیاں، مینوں کوئی وظیفہ دسو. مرزا صاحب یہی بات نبی پاک کی چچا زاد بہن ام ہانی نے نبی علیہ السلام کو کہی تھی، وڈیری ہو گئی ہیں تے ہن نہیں جی میرے کو پڑھائیاں ہوندیاں تے دسو بیٹھی بیٹھی کی پڑھا کہ ساری کسراں پوریاں ہو جان. تے آپ نے میں پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اللہ پاک ہمیں یہ جی بھر کر ارب خرب ہا مرتبہ اللہ اپنی زندگی میں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مطابق ہمارا عقیدہ بنا دے. آج کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبتوں کا ذریعہ بنا دے. ہمارے خاندانوں میں جتنے پیارے فوت ہو گئے، آپ میں سے کسی کے پاس والد نہیں ہوگا، اللہ اس کی باپ کی قبر کو نور سے بھر دے. کسی کے پاس والدہ نہیں، اس کی والدہ کی قبر کو نور سے بھر دے. اور یہ جو جالا مڑا آ گیا نا اور گرد و غبار ہے، اللہ اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور اپنی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نور نصیب فرما دے. انشاءاللہ سارے بھائی پہلے سے زیادہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. ایک دفعہ سارے مجھے سنائیں یہ وظیفہ پڑھ کے. کوئی بھی دکھی بندہ کہہ رہا جی میرے کو پتر نہیں، انہوں کہنا ہے وظیفہ پڑھ. کوئی کہہ رہا ہے جو بیمار ہے اس کو کہو بھائی یہ وظیفہ پڑھ. کوئی کہہ رہا ہے جی میرا فلانا مسئلہ ہے، بھائی یہ وظیفہ پڑھ. ریاض کے ایک شیخ صاحب تھے، میں 9 عمر تھا تو وہ بڑے نیک آدمی تھے، میں بڑا سفر کر کے ان کے پاس گیا. الحمدللہ میں تقریباً 20-25 سال سے آتا جاتا ہوں. کوشش ہوتی ہے صحابہ کے بیٹوں سے ملاقات رہے، یا جو آل رسول اشراف سمجھے جاتے ہیں ان سے ملاقات رہے. ایک بڑے نیک شیخ صاحب کو میں نے ملا تو میں نے ان کو عرض کیا کہ کوئی خاص قربت والا وظیفہ. انہوں نے کہا یہ بہت پڑھا کرو سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے لیکن پورے قرآن میں یہ سب سے پاکیزہ وظیفہ ہے. ہن من القرآن اطیب القرآن، فرمایا اس سے افضل القرآن، فرمایا احسن الکلام، افضل الکلام، احب الکلام. اتنے جملے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بولے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر میں اپنے میزبان مرزا صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں، جزائے خیر کہتا ہوں. اللہ پاک ان کے مال جان اولاد زندگی میں برکت فرمائے. حضرت قاری صاحب کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جوانی میں برکت فرمائے. آپ بھائیوں نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے، آپ کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.